اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ سورہ مائدہ کی ایک آیت 19 نمبر آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ پچھلی آیتوں میں یہود و نصارہ کے باطل عقیدے اور ان کے باطل تصور خیالات کا اللہ تعالیٰ نے رد کیا۔ وہ لوگ اپنے آپ کو اللہ کا محبوب، اللہ کا بیٹا، اللہ کا مقرب سمجھ کر کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن مجید پر ایمان لانے سے مکر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اللہ کے اگر محبوب ہو تو پھر تمہارے اوپر عذاب کیوں آیا؟ کبھی کوئی اپنے محبوب پر عذاب نازل کرتا ہے؟ کبھی کوئی اپنے پیاروں کو تکلیف میں ڈالتا ہے؟ نہیں ڈالتا۔ تو تمہارے اوپر تو بہت سارے گناہوں کی وجہ سے عذاب آیا ہے، کیا بات کرتے ہو؟ اللہ کے یہاں محبوب ہونے کے لیے بس ایمان اور اعمال صالحہ چاہیے۔ فلاں خاندان کا میں فلاں یہ سب کامیابی کے لیے کچھ فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ ساری تفصیلات آپ کے سامنے آئی۔ ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان اور ان کے خاندان میں بہت بڑے نبی آئے، اس پر ان کو بہت گھمنڈ تھا، اس حساب سے اپنے آپ کو اللہ کا محبوب قرار دیتے تھے۔ اللہ نے اس کا رد فرمایا آسمان و زمین کی ملکیت، حکومت اللہ کے پاس ہے۔ وہ جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے بخش دے، اور بخشنے کے لیے، عذاب دینے کے لیے قرآن کریم میں ضابطہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بخشتے ہیں جو نبیوں کے طریقے پر چلتے ہیں، جو ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر زندگی گزارتے ہیں، اور جو ایمان کا راستہ چھوڑ کر کے ان کو تو عذاب پہنچتا ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو پہنچا، جیسے لوط علیہ السلام کی بیوی، نوح علیہ السلام کی بیویوں کو، باوجود ہے کہ پیغمبروں کے گھرانے، پیغمبروں کے گھر سے تعلق رکھنے والے، لیکن اللہ نے ان کو عذاب دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ ایمان سے خالی تھے، کفر اور شرک کا راستہ اپنائے ہوئے تھے۔ یہ پچھلی آیت میں کہا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اہل کتاب کو، اس سے پہلے سیم ایسی ایک آیت آئی، اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے خطاب کیا، اے یہودیوں، اے نصرانیوں، اے یا اہل الکتاب سے مراد وہی لوگ ہیں جن کو کتاب دی گئی، تورات و انجیل، کہ یہودیوں، اے نصرانیوں، دنیا آخرت میں کامیابی کا بس اب یہ ایک ہی راستہ ہے کہ آخری پیغمبر کیا کرو؟ مانو، آخری پیغمبر پہ ایمان لاؤ، آخری کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ یہ پچھلی آیت میں یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب۔ اور وہ نبی کون ہے؟ جو تمہارے بہت ساری وہ باتیں جو تورات میں، انجیل میں جس کو تم چھپاتے ہو، وہ اس کو بیان کرتا ہے۔ یہ اس کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ یہ پچھلی آیت میں کہا گیا تھا۔ اب اس آیت میں کہا جا رہا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اہل کتاب اب تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے، مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بھی کب آیا ہے؟ فرمایا علی فترۃ یبین لکم، ہاں اس سے پہلے فرمایا یبین لکم، وہ رسول وہ ہیں جو تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، جیسا کہ ابھی کہا آپ کے سامنے، اس سے پہلے آیت میں بھی کہا گیا تھا کہ وہ بیان کرتے ہیں۔ جن چیزوں کو بیان کرنا مصلحت، حکمت اور ضروری سمجھتے ہیں، اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ یعنی وہ چیزیں جس کو تم چھپاتے ہیں نا، اس کو بیان کرتے ہیں۔ اور کبھی مصلحت نہیں ہوتی، کبھی اس میں یہودیوں کی، نصرانیوں کی توہین ہو سکتی ہے، ایسی باتوں کو چھپاتے ہیں، بیان نہیں کرتے۔ وہ کون سی باتیں؟ جو تورات و انجیل کے یہ لوگ چھپاتے ہیں نا، ان باتوں۔ اس کے علاوہ باقی شریعت کی جو باتیں ہیں، اس کو تو کھول کھول کر کے یہ رسول کیا کرتے ہیں؟ تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں۔ کب آئے؟ فرمایا علی فترۃ من الرسل، رسولوں کے سلسلے میں جو وقفہ آیا تھا، اس وقفے کے بعد میں وہ رسول تمہارے پاس آئے۔ سمجھ رہے؟ فترت بولتے ہیں وقفے کو۔ بنی اسرائیل میں ایک سلسلہ تھا نبیوں کا،
ابھی ذرا تاریخ پر ہم ذرا جائیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی ہیں. ان کے بعد بنی اسرائیل میں کوئی بھی نبی نہیں آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں کوئی بھی نبی نہیں آیا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو اس ٹائم پہ آپ 570 عیسوی میں آپ پیدا ہوئے. مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں قریب 600 سال کا زمانہ گزر چکا بغیر نبی کے. سمجھ رہے؟ کوئی نبی نہیں، پورے ورلڈ میں کوئی نبی نہیں. اسے بولتے فترت، وقفہ. اس نبیوں کا جو سلسلہ چل رہا تھا اس سلسلے کا وقفہ جو ہوا اس کے بعد میں یہ نبی آیا ہے. تب کتنی بڑی نعمت ہے یہ. اشارہ اس بات کی طرف یہ بہت بڑی نعمت ہے تمہارے لیے، کیونکہ ایک سلسلہ جو موقوف ہو گیا تھا، رکا ہوا تھا، اس رکاوٹ کے بعد میں یہ نبی آیا ہے، ہمارا آخری نبی. چاہیے تو یہ تھا کہ اس نبی کے آنے پر فوراً تم کیا کرتے؟ ایمان قبول کرتے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ نبی اسی لیے تو بھیجا کہ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت سنانے والا، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. کیونکہ جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کے 2 کام، ایک بشارت سنانا، ڈرانا. ایمان اعمال صالحہ جو اختیار کریں ان کو بشارت سناتے ہیں جنت کی. اور جو لوگ اس راستے کو اپناتے نہیں، بس اپنے اسی بے ڈھنگے راستے پر، گمراہی پر، جہالت پر اڑے رہتے ہیں، ان کو ڈراتے بھی ہیں. سمجھ رہے؟ انبیاء ڈراتے بھی ہیں جہنم سے کہ یہ راستہ جو جہالت کا تم اختیار کر رہے اسی پہ چلو گے تو سیدھا کہاں جاؤ گے؟ جہنم. اسی لیے قرآن کریم میں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرانے کے لیے کہا گیا قم فانذر، پیغمبر آپ کھڑے ہو جائیے دعوت دینے کے لیے اور ڈرائیے. کیونکہ ابھی تو بشارت سنانے کے قابل اس لیے نا وہ لوگ، پورا مکہ، پورا عرب، پوری دنیا شرک میں ملوث تھی، جہالت میں ملوث تھی، تو ان کو کیا بشارت سنائے؟ ان کو تو ڈرانا ہی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا. تو کہیں تم یہ نہ کہو کہ کوئی بشارت سنانے والا، کوئی ڈرانے والا ہمارے پاس نہیں آیا. اب آیا ہے، ہمارا نبی آیا ہے، ہمارا رسول آیا ہے آخری. فرمایا فقد جاءکم بشیر و نذیر، تمہارے پاس تو ڈرانے والا، بشارت سنانے والا اب آ گیا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. مطلب کیا؟ یہ جو بشارت سنانے والے، ڈرانے والے پیغمبر جو آتے ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر. ان کی بات مانو گے ٹھیک ہے، تمہاری دنیا آخرت کامیاب ہوگی. اگر تم نہیں مانو گے تو اللہ قدرت رکھتے ہیں تمہیں پکڑنے پر بھی، تمہیں عذاب دینے پر بھی. چھٹی کسی کو نہیں ہے. مانے خیریت، نہیں مانے اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ایسا مت سوچو کہ ہم کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تمہارے اوپر اللہ نے احسان کیا ہے، کتنا بڑا نبی بھیجا ہے، وہ بھی ایک وقفے کے بعد میں، جس میں ساری دنیا ملوث تھی جہالت میں. کہیں کسی جگہ، وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک بنی اسرائیل میں وہ انجیل کو ان لوگوں نے بدل دیا تھا، اس میں چینجز کیا تھا. کیا کچھ انہوں نے کیا؟ کہیں اکا دکا توحید پرست تھا، باقی پورے شرک میں ملوث. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ایریے میں آئے، جس علاقے میں آئے، وہ عرب ہے. وہاں پر تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کوئی نبی نہیں آیا. سمجھ رہے؟ بنی اسرائیل کی بات ایک طرف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں آئے تھے، قریش میں آئے تھے، جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کے سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے. اس میں تو اسماعیل علیہ السلام کے بعد میں کوئی نبی نہیں آیا. قصی بن کلاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داداؤں میں آتے ہیں، دادا کے ابا، ابا کے ابا. تو ان کے زمانے تک حضرت اسماعیل علیہ السلام کے طور طریقے بتائے ہوئے شریعت پہ وہ لوگ چل رہے تھے، عرب کے لوگ. اور عمر ابن لوح اس زمانے میں شرک شروع ہوا، تب تک وہاں پر شرک نہیں تھا. عمر ابن لوح یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 400 سال پہلے کا زمانہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب
مبعوث ہوئے عرب میں، جب آئے دنیا میں، تو اس سے 400 سال پہلے کا زمانہ تھا۔ عمر ابن لوہیہ نے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے اوپر دادا دادا کا دادا دادا ایسا، تو اس نے کیا کیا، کہیں تجارت کے لیے باہر گیا تھا، شام یمن کدھر، تو وہاں پر مورتیوں کو پوجا کرتے ہوئے دیکھا، اس کو اچھا لگا، یہ چیز ہمارے یہاں نہیں، اس کو لے کے آئیں گے۔ جیسے ہم لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے کیا، دسہرے میں 10-15 دن فیسٹیول کے نام سے روڈ کنارے لے بازار، اچھا لگا ہم کو بھی، ہم لوگوں نے بھی چالو کر دیا رمضان المبارک میں، کیا لیاقت بھائی؟ بہت اچھا لگتا ہے، ہم نے امپورٹ کر دیا۔ اب دیکھو کہاں سے کہاں تک یہ پہنچے گا پتہ نہیں، اللہ حفاظت فرمائے، اس قوم کی اللہ حفاظت فرمائے، سمجھ صحیح دے اللہ تعالیٰ۔ ایسا مہینہ تھا، کیا کر کے رکھ دیا ہم لوگوں نے، یہ کیا ہے؟ ہم کو اچھا لگتا ہے نا، میں کہیں دور دوسری جگہ جا رہا ہوں نہیں تو خیر، عمر دماغ خراب ہوتا ہے دماغ میں، تو اس نے بھی اس کو مورتی اچھی لگی، مورتی پوجا، لا یہ کعبہ کے اطراف ایک 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 لگانا شروع کر دیا، یہ طواف کرتے کرتے اس کا بھی وہاں سے شروع ہوا، دیکھو شرک، بت پرستی، ورنہ اس زمانے تک توحید پر تھے، دوسرے سارے کام کاج میں کوئی، لیکن توحید پر تھے، شرک نہیں تھا عرب میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں آئے، یہ ان کے اوپر بھی احسان ہے کہ 400 سال سے شرک میں ملوث ہیں، جہالت میں ملوث ہیں، ہر خرابی کے اندر وہ لوگ تھے، ایسی جہالت آ چکی تھی عرب میں، کوئی ان کے اوپر حکومت کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، سوچو، ورنہ حکومت کرنے کو آدمی بہت بڑا سمجھتا ہے، کسی کے اوپر بھی حکومت کرنا بولے تو بہت، لیکن اتنے غلیظ ہو گئے تھے وہ لوگ، نہیں بھائی کس کے اوپر تبھی ہم حکومت کریں گے، ہم ان کے اوپر نہیں کریں گے۔ ہر جہالت، ہر خرابی، ہر بد اخلاقی ان کے اندر موجود تھی۔ سوچو یہ جو اہل کتاب تھے، تورات و انجیل کو ماننے والے تھے، ان سے خطاب ہے کہ وقفے کے بعد آیا ہے، غنیمت سمجھو، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، تم مانو۔ ان لوگوں نے نہیں مانا، بہت سارے اہل کتاب نے نہیں مانا، لیکن عرب کے لوگ انہوں نے غنیمت واقعی سمجھا۔ بعد میں جو ان کے اندر انقلاب آیا، اللہ اکبر، کتنا بڑا انقلاب۔ ان لوگوں کو لوگ کیا بولتے تھے معلوم؟ امی بولتے تھے۔ کیا بولتے؟ امی، ان پڑھ، پڑھے لکھے نہیں، گنوار، ان پڑھ گوار بولتے ہیں نا ہم لوگ، جاہل لوگ، جیسے ہمارے منگلور والے کو بدھیونترا جلے بولتے۔ یہ اور بات ہے، آج کل الٹا، جو سچے ہوتے ہیں ان کو جھوٹا بولتے ہیں، جو جھوٹے ہوتے ہیں ان کو سچا بولتے ہیں۔ ایسا آج جو بدھیونترا جلے ہے نا، ابھی اس کا اپوزٹ کیا بدھی کا؟ خیر، تو میں کیا عرض کر رہا تھا، تو ایسا زمانہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، پوری خرابی موجود تھی، ایسا جیسا کوئی مایوس مریض ہو، بیمار، یعنی سارے ڈاکٹر کیا ہو گئے ہیں، نہیں کیا بول، دیور ہے، ابھی اللہ ہی مالک ہے، کچھ نہیں کر سکتے ہم، کچھ نہیں کر سکتے، ایسا کوئی مایوس مریض ہو اور ایک ڈاکٹر آ کر کے اس کا علاج کر دے، اور علاج بھی ایسا فرسٹ کلاس علاج کر دے، وہ جو بیمار تھا، موت کے قریب پہنچ چکا تھا، اللہ خود فرماتے ہیں قرآن کریم میں، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ۔ اللہ کی نعمت کو تم یاد کرو یارو، اللہ فرماتے ہیں اللہ کی نعمت کو تم یاد کرو مسلمانوں، کہ تم لوگ تو جہنم کے کنارے پہ پہنچ گئے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں بچایا، کس کے ذریعے؟ آخری نبی کو بھیج کر کے۔ تو مایوس جو ہو چکا ہو، مریض موت کے ایک دم دہلیز پر پہنچ چکا ہو، اب ایک ڈاکٹر آ کر اس کو کیا کرتا ہے، اچھا علاج معالجہ کر کے، نہ صرف یہ کہ وہ اچھا ہوتا ہے، بیمار خود ڈاکٹر بن جاتا ہے، خود بیمار کیا بن جاتا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ تو آپ اس ڈاکٹر کو کیا بولیں گے جس ڈاکٹر نے مریض کو اچھا بھی کیا اور اس مریض کو کیا بنا دیا، اپنے جیسا ماہر بنا دیا، ڈاکٹر بنا دیا، کیا بولیں گے؟ میری بات سمجھ رہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، صرف آئے نہیں، صرف بدلا نہیں، بلکہ ایک ایک صحابی ایسا بن گیا. ایک ایک صحابی کے بارے میں ایک حدیث میں ہے، میرے صحابہ تو ایک ستاروں کے مانندے، جس کے بھی پیچھے تم چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے. ایسا ٹائٹل، ایسا لقب، ایسا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ بولتے نا خود تو راہ پر نہیں تھے، دوسروں کے خود نہ تھے جو راہ پر، خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے. خود بھی رستے پہ نہیں تھے لیکن دوسروں کے لیے کیا بن گئے؟ ہادی بن گئے. ہادی سمجھتے ہیں؟ ہادی ہدایت دینے والا، گائیڈنگ کرنے والا، صحیح راستہ بتانے والا. اب بتاؤ یہ بڑا نبی نہیں ہو؟ سارے نبیوں میں سب سے بڑا نبی کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا یہ ہمارا نبی آیا ہے تمہارے پاس، غنیمت سمجھو، بہت بڑی دولت ہے یہ تمہارے لیے، بہت بڑی نعمت ہے. تم نے نہیں مانا نا؟ دیکھو ابو بکر صدیق نے مانا، عمر نے مانا، عثمان نے مانا، علی نے مانا، بلال نے مانا، سلمان نے مانا، صہیب نے مانا، مصعب نے مانا، حمزہ نے مانا، زید بن ثابت نے مانا. ایک سے ایک کہاں تک پہنچ گئے لوگ. عشرہ مبشرہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہتے دنیا میں کیا کر دیا؟ جنت کی بشارت سنائی. اور ایک ایک صحابی کا سارے دنیا کے مسلمان مل کر بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ ہمارا ایمان ہے. سمجھ رہے؟ کوئی بھی صحابی کے پیر تک بھی نہیں پہنچ سکتا. سمجھ رہے؟ کیونکہ اللہ نے ان کے بارے میں کہا ہے، شہادت دی ہے، آپ اور میرے بارے میں دیا ہے قرآن میں، صحابہ کے بارے میں دیا ہے. اولئک هم المفلحون، اولئک هم المہتدون، اولئک هم الفائزون. یہ کامیاب ہیں، یہ ہدایت پر ہیں. وکلا وعد اللہ الحسنی، ان میں سے ہر ایک سے ہم نے جنت کا وعدہ کیا ہے. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. یہ کیسا مقام ان کو کیسے ملا؟ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے نتیجے میں، ان کی تربیت کے نتیجے میں، ان کے علاج معالجے کے نتیجے میں، ان کی تربیت کے نتیجے. سمجھ رہے؟ تو اس میں ہمارے نبی کے بہت بڑے نعمت ہونے کے طرف بھی اشارہ ہے، اور ہمارے نبی کے بہت بڑے نبی ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے. اس لیے اہل کتاب سے خاص کر کے کہا گیا، اہل کتاب ہمارے اس نبی کو مانو، آیا ہے وہ نبی، اب مانو گے تمہاری خیریت، نہیں تو پھر اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ تمہارے کو عذاب دینے پر بھی قادر ہے. ایسا مت سوچو ہم لوگ تو بنی اسرائیل کے خاندان کے ہیں، نبیوں کے خاندان کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہمارا تعلق ہے، وہ ہم کو بچائیں گے، ہم جنت میں ہی جائیں گے، ہم جہنم میں ہرگز نہیں جائیں گے. سورہ بقرہ میں میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے، باقاعدہ بولتے تھے ہم جنت میں جائیں گے، باقی کون بھی نہیں. سمجھ رہے؟ جیسے اس زمانے کے ہمارے ملک کے براہمن سمجھتے ہیں نا، ہمیں سب سارے ہمارے نوکر سے، ہمیں خالی حکومت کرنے کا سے. ہاں میرے بھائی، ایسا ہی تصور ہے یہودیوں کا بھی. اللہ نے فرمایا، کس نے کہا؟ ایمان اور اعمال صالحہ ہی اللہ کے محبوب ہونے کی کیا ہے؟ بنیاد ہے. باقی سارے انسان اللہ کے ہاں برابر سے، سب آدم کی اولاد ہے. اور اللہ کے ہاں مکرم صرف کون ہے؟ اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے نا، بس وہی کیا ہے؟ اللہ کا محبوب ہے. اور وہ ایمان اور عمل کے بنیاد پر ہی ہو سکتا ہے، نہیں بیٹھے بیٹھے ہو سکتا ہے بغیر ایمان کے. متقی وہ ڈھونگی ہے، متقی نہیں ہے. ایمان سب سے پہلے ہونا، توحید سب سے پہلے ہونا. اس میں اور ایک بھی مسئلہ ہے فطرت کا، کہ فطرت کے زمانے میں، فطرت بولے سمجھ میں آیا نا، وقفہ، رسولوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں جو وقفہ، جس میں کوئی بھی نبی رسول نہیں آیا، میں نے کہا نبی، تو اس وقفے میں اللہ کا ایک قانون ہے نا، جب تک کسی قوم کے پاس اللہ نبی نہیں بھیجتے، بشارت سنانے والا، ڈرانے والا نہیں بھیجتے، اس وقت تک اللہ اس قوم کو کیا نہیں کرتے؟ عذاب نہیں دیتے. وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، سورہ بنی اسرائیل میں. تو اب یہ جو عرصے میں جو لوگ آ کر دنیا سے چلے گئے، جن کے پاس کوئی نبی نہیں آیا، ان کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ جنت میں سیدھا؟ تو یاد رکھیں، شرک اگر نہیں کر کے توحید پر تھا، باقی دوسرے سارے غلاظتیں اس کے اندر تھی. سمجھ رہے؟ توحید تھا، ایک اللہ کو مانتا، کیونکہ ایک اللہ کو ماننے کے لیے نبی کی بھی ضرورت نہیں، آسمانی کتاب کی بھی ضرورت نہیں، کسی مولوی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ عقل اللہ نے دی ہے ہر ایک سمجھ دی ہے. سمجھ رہے؟ توحید کے لیے کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں ایک زندگی گزارنے کے لیے ایک طریقہ چاہیے، کیا صحیح کیا غلط، اس کو بتانے کے لیے کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ نبیوں کی ضرورت. اللہ نے اس ضرورت کو پورا کیا، ہر زمانے میں اللہ تبارک نے نبیوں کو بھیجا. سمجھ رہے؟ اب آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کے بعد کسی نبی کو آنے کی ضرورت نہیں. آپ کے قرآن
کے بعد ابھی کوئی نئی کتاب آنے کی ضرورت نہیں، اب یہی نبی، ان کی شریعت، ان کا قرآن کافی ہے قیامت تک کے لیے۔ اب تو کوئی بھی کیا نہیں بول سکتا ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا، نہیں، ساری کائنات کے لیے اب رہتی دنیا تک کے لیے آخری نبی۔ لیکن یہ جو درمیان میں کوئی نبی نہیں آیا نا، تو علماء نے، اکثر علماء کا یہی کہنا ہے، اگر وہ لوگ توحید پر تھے، باقی ساری ان کے اندر غلاظتیں تھی، تو وہ بخش دیے جائیں گے۔ اور کیا کر دیے جائیں گے؟ بخش۔ لیکن اگر توحید پر نہیں تھے، شرک کیا تھا، تو پھر اس کے لیے تو نبی کی ضرورت نہیں ہے، تو عقل ہی بس ہے اس کو، اللہ نے جو عقل، اسی لیے تو پاگلوں کو کیا نہیں ہے، پوچھ نہیں ہے، عقل ہے، تو پھر عقل والوں کو اللہ تعالیٰ توحید کے بارے میں ضرور پوچھیں گے، کیوں تم ایک اللہ کو نہیں مانے؟ جواب نہیں دے سکا، جہنم میں جائے گا۔ سمجھ رہے؟ یہ مسئلہ ہے فطرت کے زمانے کا، جو لوگ آئے گئے۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے اور اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔